پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل پروگرام، اور گریس فار آل پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، اسی طرح خدا کی خادمہ کے لیے اور ساری فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز گریس فار آل پروگرام میں آپ ملتے ہیں خوبصورت خدا کے خادموں سے۔ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ہر روز خوبصورت گیسٹ ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی خدمت کے روحانی تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح خدا ان کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جن کو خدا اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ، آپ کا تعارف کرواتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر صوبیدار عباس مسیح ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو پاسٹر صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں آج گریس فار آل پروگرام میں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کی خادمہ مبشرہ سونیا ماجد ہمارے ساتھ ہیں۔ سسٹر جی، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں گریس فار آل میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ خدا کے خادم مبشر مقدس نذیر صاحب ہیں۔ آپ کو بھی خدا کے خادم کو آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں بھائی آج پروگرام میں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم مبشر شرافت ہنی صاحب ہیں، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں بھائی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تو آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور خدا کے خادموں سے خوبصورت باتیں سنیں، آج خدا کے خوبصورت کلام کی باتیں کریں، خدا کے نام کو جلال دیں، تو آئیے ہم ایک دعا کریں گے پروگرام کے آغاز میں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ہم خدا کے خادم مبشر مقدس نذیر صاحب کے ساتھ مل کر پروگرام کے آغاز میں دعا کریں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے، وہ جو کہ موجود ہے۔ ہاللویا، پریز دا لارڈ، گلوری ٹو گاڈ۔ قدوس قدوس مہربان زندہ ابدی خدا، زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والے پیارے خدا، تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے خدا۔ تو جو مبارک خدا، تو جو بلا، تیری شفقت ابدی ہے، تیرے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے خدا۔ مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ ہی اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ عظیم پاک خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، فضل ٹی وی کے لیے خدا، عمران فضل صاحب کے لیے خدا عظیم پاک خدا۔ اپنا فضل عطا کر کہ خدا یہ تیرے خادمین فضل ٹی وی خدا تیرے فضل کے وسیلہ سے عظیم پاک خدا دنیا کی انتہا تک خدا قابض کیا جائے، غالب کیا جائے، اور بہت سارے خاندان اور بہت ساری نسلیں اس کے وسیلہ سے خدا بچائی جا سکے اور خدا نجات کو حاصل کرے۔ تیری شکر گزاری اور تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے خدا تیرے پاک کلام کے لیے خدا، وہ پاک کلام جو کہ تو نے بخش دیا کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام جو کہ خدا ہمارے بن بن گودے گودے میں سے خدا ہو کر گزر جاتا ہے خدا، آج تیرا کلام اور دو دھاری تیز تلوار سے کام کرے خدا عظیم پاک خدا۔ اپنا فضل عطا کر، تیرا کلام اور جو کہ خدا تو نے بخش دیا کہ خدا ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام جو کہ مؤثر ہے، تیرا کلام جو کہ اٹل ہے، بیماروں کو شفا بخشتا ہے، تیرے کلام میں تازگی ہے، تیرے کلام میں بحالی ہے، تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سرفراز کیے جاتے ہیں، نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ آج کا کلام خدا بہت سارے خاندانوں کے لیے اور بہت ساری زندگیوں کے لیے خدا اور ریوائول کا کلام ہو، بیداری کا کلام ہو، اور یونٹی کا کلام ہو، اور غالب آنے کا کلام ہو، اور قابض آنے کا کلام ہو خدا، اس اختیار کے ساتھ جو اختیار تو نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بخشا ہے تاکہ ہم پھولے بڑھے اور زمین کو معمور و محکوم کرے۔ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، تیری آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، بیابانوں کو ہلا دیتی ہے، ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، بحر کلثم دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یارو کی دیواریں گرا دی جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ میدان کیے جاتے ہیں۔ تیری آواز میں قدرت ہے، تیری آواز میں جلال ہے خدا۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما، تو جو اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی تمام بدکاریوں سے شفا بخشتا ہے۔ آج تو اپنے کلام کو نازل فرما۔ آج کا کلام خدا ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے، خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے خدا پاک کلام ہے خدا، ریوائول کا، چینج کا خدا، بیداری کا خدا عظیم پاک خدا، یونٹی کا کلام ہو، غالب آنے کا، قابض آنے کا کلام ہو خدا۔ اپنے پاک کلام کو نازل فرما، تیری شکر گزاری، تیری تعریف اور تیری ہی تمجید کرتے خدا، ہم پر رحم کر، اپنا فضل عطا کر، مسیح کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔
आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। तो अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और खूबसूरत बातें करें, मैं चाहूँगा कि हम एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। जावे ते जान चली जाए मेरा ईमान, ना जावे मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। आइए इस गीत को सुनेंगे और बरकत पाएंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आपने बड़ा खूबसूरत गीत सुना है। यकीनन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद आपको बरकत दे। अज़ीज़ो, आज जब मैं खुदा के कलाम की स्टडी कर रहा था तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी पावरफुल आयत जो है वो मेरे सामने खुदा के पाकरू ने रखी। यशवा की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है। उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और कलाम में लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इकबालमंदी चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़तहमंदी चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को, खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। अगर हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की चाबी यही है कि जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा। इसलिए खुदा ने यशवा के साथ ये कलाम किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। आज हम देखते हैं कि खुदा इसलिए ये बातें, इसलिए कलाम ही हमारे साथ करता है कि कई दफ़ा हम अपना ध्यान जो है वो दुनिया की तरफ लगा लेते हैं। कई दफ़ा हम अपना ध्यान खुदा के कलाम से हटाकर दुनिया के लोगों की तरफ लगा लेते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं कि शायद कोई फ़लाँ शख्स जो है वो मेरी कामयाबी में मेरा मददगार बन सकता है। कई दफ़ा हम दूसरों पर जो है वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरों पर हम सोचते हैं कि शायद फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे काम आ सके। लेकिन अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी, हमारी फ़तहमंदी, हमारी बरकत का राज इसी में है कि जब हमारा ध्यान खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस और पाक कलाम पर रहेगा। जब शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से कभी भी नहीं हटेगी, अगर दिन रात हमें इसी का ध्यान होगा, तो फिर याद रखिए, फिर खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। जब हमारा ध्यान खुदा की तरफ होगा, खुदा के कलाम की तरफ होगा, तो फिर खुदा का ध्यान भी दिन और रात आपकी तरफ होगा। जब हम खुदावंद पर तवज्जो करते हैं, जब हम खुदा को तकते रहते हैं, खुदावंद पर ध्यान रखते हैं, यीशु पर हमारा ध्यान होता है, तो फिर हम कभी भी जो है वो कमज़ोर नहीं हो सकते। तो इसलिए अज़ीज़ों, हमेशा हमने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देना है। अपनी तवज्जो का मरकज़ हमेशा खुदा के ज़िंदा कलाम को बनाना है। जब खुदावंद के कलाम, शरीयत की इस किताब पर हमारा ध्यान होगा, तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि फिर हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और यशवा से कहा गया कि फिर तो खूब कामयाब होगा। हमारी कामयाबी का राज, हमारी कामयाबी की कुंजी, हमारी कामयाबी का जो ख़ास महवर और मरकज़ है वो खुदा का कलाम है। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, तो फिर हम ज़िंदगी के हर एक पहलू में, ज़िंदगी के हर एक काम में, हर एक मोड़ पर हम फ़तहमंदी पाएंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारे साथ खुदा की खादमा मुबशरा सोनिया माजिद हैं। तो आइए हम खुदा की खादमा से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह खुदा अपनी खिदमत के लिए अपनी खादमा को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे खुदा ने उनको अपनी खिदमत के लिए चुना। क्या खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है, जो भी खुदा ने उनके दिल में आज जो भी के लिए रखी, आइए हम उनसे सुनेंगे। जी सिस्टर जी, आज हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए कि क्या आपके दिल में खुदा ने आज हमारे नाजरीन के लिए डाला है। क्या आप कहना चाहेंगे आज हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू सर। मसीह यस्सु में आज सबको सलाम। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगी और उससे पहले अपनी निजात के बारे में बताऊंगी कि 1991 में खुदावंद ने मेरे वालिद जी को चुना और उनके ज़रिया से हमारे घर में निजात का अमल शुरू हुआ। और इस तरह से मैं बचपन ही से खुदावंद में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बचपन संडे स्कूल लाइफ ही से खुदावंद मेरे अंदर काम कर रहा है और खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो इस तरह से ग्रोथ करते गए, बढ़ते गए। संडे स्कूल से फिर चर्च लेवल तक आए, यूथ मिनिस्ट्री तक आए। यूथ में फिर मुझे एज ए प्रे वॉरियर के तौर पर चुना गया, मसा किया गया और उसमें फिर मैं अपने खादिम के साथ मिलकर उनकी हाथ के नीचे, उनकी साए के नीचे रहकर उनके साथ खिदमत करती रही, पास्टर इकबाल जोसेफ के साथ मिलकर। और इस तरह से उन्होंने फिर मुझे बहनों में यूथ के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और मैं उनमें काम करती रही भाई साहब। और इस तरह से ना एक वक्त ऐसा आया
کہ خدا میرے ہاتھ سے خداوند کے فضل سے معجزات بھی ہو رہے تھے، دعائیں بھی قبول ہو رہی تھیں، انٹرسیکشن کی نعمت بھی تھی، شفایت کی نعمت بھی کام کر رہی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ 2015 کی بات ہے، مجھ پر ایک بیماری کا بہت بڑا اٹیک ہوا، اور اس میں خدا کے اتنے قریب ہونے پر بھی جب میری بیک بون کی جو نیرو وہ وین ہے وہ نیرو ہو گئی تھی، وہ تنگ ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی. تو اب جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیفٹ یہ دائیں ٹانگ تھی جو میری یہ نا کام کرنا بند کر گئی تھی، اور کمر سے بھی ایسے بیٹھا بھی نہیں سکتا، اسٹل بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی. تو ڈاکٹر نے مجھے بالکل بیڈ ریسٹ دے دی. تو اس دوران میں خداوند سے اس قدر، یہ میرا 6 ماہ کا میرے پر بیماری تھی، اور پہلے 3 ماہ میں اتنی زیادہ بیمار رہی، اور اس 3 مہینوں میں یعنی کہ میرا اور خدا کا رابطہ ٹوٹ گیا. میں اس قدر خدا سے دور ہو گئی. اس سے پہلے میں بڑی بہت اچھی خدمت جا رہی تھی، لیکن پھر مجھے اپنی جاب بھی چھوڑنا پڑی، اور اس طرح سے پھر میں بالکل بیڈ پہ آ گئی. اور ڈاکٹر نے جو مجھے سجیسٹ کیا، اس نے کہا آپ کی یہ جو ٹانگیں ہیں اس طرح سے آپ کی باڈی کے ساتھ، چیسٹ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، اور آپ نے سارا دن ایسے ہی لیٹنا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے بس لیٹے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو مجھے نا میں خدا سے میں نے گلے شکوے شروع کر دیے، تو میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. اس طور سے میں خدا سے دور ہو گئی کہ میں نے کہا یہ خدا میں تو تیری خادمہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، یہ کیا ہوا کہ تو نے مجھے اس بیماری میں ڈال دیا. اور اس قدر نا امیدی میرے اندر پیدا ہو گئی کہ مجھے لگا کہ اب میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، اب میں چل پھر بھی نہیں سکتی، اور اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اور چونکہ میچور ایج میں تھی، امی ابو رشتے کے تلاش میں تھے کہ چلے اب اس کی بھی شادی کریں، تو میں مکمل طور پر نا امید ہو چکی تھی. میں نے اب یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ میری کہ فیوچر لائف بھی ہوگی. تو 3 ماہ اس طرح سے چلتے گئے، میں نا امید ہوتی گئی، اس قدر ٹوٹ گئی کہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. لیکن یہ بیماری مجھ پر آنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کا ایک خدا کی طرف سے میرے لیے ایک رحمت تھی، میرے لیے ایک نعمت تھی. 3 ماہ گزر گئے تو پائے صاحب نا جو ہمارے بشپ اقبال صاحب ہیں وہ آئے، اور انہوں نے پہلے 3 ماہ بھی وہ مجھے سکھاتے رہے. میرے گھر والے چندہ باجی اکثر مجھے انکریج کرتے رہے، لیکن میں اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی. پھر انہوں نے نا مجھے بڑے غصے میں آ کے بولا کہ اگر تم اس بار چرچ نہ گئی تو میں نے تمہارا بیڈ اٹھانا ہے اور چرچ لے جانا ہے اور وہاں پہ بچھا دینا ہے تاکہ تم. تو میں نے کہا میں پھر چپ ہو گئی. میں ان کو آنسر نہیں کرتی تھی، بس چپ ہو جاتی تھی، اس قدر نا امیدی تھی. تو میں نے کہا چلے اس پھر نا 3 مہینوں کے بعد میں ایک سنڈے چرچ گئی. وہ بھی مجھے نا سائڈوں سے پکڑ کے میرے بھائی لے کے جاتے تھے، واش روم تک میں ایسے جا رہی تھی. تو بائک پہ لے کے گئے، پیچھے سینٹر میں بیٹھی، آگے پیچھے بھائی بیٹھ کے، اور مجھے چرچ تک لے کے گئے. میں وہاں پہ بیٹھی، میرا دعا میں دل نہ لگا، میں پھر ویسے ہی آ گئی. پائے صاحب کی بہت کوشش تھی کہ یہ دعا کریے، پھر سے بحال ہو، اپنی زندگی میں پھر سے چلنا پھرنا شروع کرے. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک رات نا سنڈے کی منڈے ٹیوزڈے کی نائٹ تھی، تو رات کے 3 بجے میری نا آنکھ کھل گئی، اور پتہ نہیں کیا میرے اندر ہے کہ خدا کے روح نے کام کیا، اور میں نا دعا کرنا شروع ہو گئی. اتنی رو کے میں نے دعا کی، اس طور سے رو کے دعا شروع کی. اور ان باقی جو 3 ماہ بیماری میں گزرے، 3 ماہ جو میری ٹھیک ہونے میں لگے، اس میں پھر خدا نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا. اس میں خدا نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا. اور اس طرح سے ہوا کہ وہ پھر ڈیلی 3 بجے، رات کے 3 بجے خدا مجھے اٹھاتا، پھر مجھے دعا میں میں گھٹنے ٹیک کے خدا کے حضور میں بیٹھتی اور دعا کرتی، کبھی کبھی لیٹ کے بھی، جس طرح سے میری طبیعت مجھے کنڈیشن میری اجازت دیتی، اس طرح سے میں دعا کر رہی تھی. تو لیٹے نا میں پھر خدا اس طرح سے ریما میں لے جاتا، کلام کرتا، میرے ساتھ باتیں کرتا. اور پھر ایک کتاب تھی ایمان کا روح، کیونکہ مجھے بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا. جب سے میں نے بپتسمہ لیا اس دن سے نا خدا نے میرے اندر یہ بلیسنگ پیدا کی کہ میں نا بک ریڈنگ کیا کروں. اور میں جب بھی بک ریڈنگ کرتی تھی، میری ایک سیپریٹ ڈائری تھی، میں اس میں جو بھی مجھے اچھا لگتا تھا میں اس میں نوٹ ڈاؤن کرتی تھی، چیزوں کو، باتوں کو، گواہیوں کو. تو ایمان کا روح میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا لیٹے کیا کرنا ہے، چلے بک پڑھتے ہیں. ایمان کا روح پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایسی گواہیاں تھیں، ایسے واقعات تھے جس میں سے میرے اندر ایمان پیدا ہونا شروع ہو گیا، دوبارہ سے بحالی شروع ہو گئی. اور چونکہ پہلے نعمتیں تھیں لیکن ایمان کی نعمت نہیں تھی. اس بیماری کے دوران خدا نے مجھے ایمان کی نعمت عطا کی،
اور میں جب میں ایسا ایمان پیدا ہوا کہ اب میں چیزوں کو کہتی ہوں کہ یعنی کہ میرے لیے وقوع ہو جائے تو وہ وقوع ہو جاتی ہیں. Praise the اس طور Lord. سے خدا نے میرے اندر ایمان کی نعمت کو پیدا Praise the کیا. Lord. اور پھر میں نے باقی خادمین، میرے پاسٹر صاحب، میرے بہن بھائی سب میرے ساتھ بیماری میں لڑ رہے تھے، میرے لیے دعا کر رہے تھے. لیکن جب وہ ایمان کی نعمت میرے اندر پیدا ہوئی تو یقین جانے ایک ماہ کے اندر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے میری زندگی بحال ہوئی، اور آج میں اپنی فیوچر لائف گزار رہی ہوں. میری چھوٹی بیٹی ہے، خداوند نے مجھے بلیس کیا ہے. اور اب میں یعنی کہ اس طرح سے تھا کہ میں ایک چیز بھی بس تھوڑا سا وزن اٹھا کے بھی یہاں سے یہاں نہیں کر سکتی تھی. خدا نے پھر سے مجھے بحالی دی. اور میرے کولیگس تھے جو نا، وہ کہتے تھے کہ سونیا تم کہو ایمان سے سارا کچھ ہو جائے گا، تم تو بولتی ہو تو ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے خدا نے میرے اندر ایمان میں بحالی پیدا کی. زندگی کے اندر بڑا کام کیا. Yes, پریز دی thank you, لارڈ. sir. یقیناً ناظرین آپ نے پیاری بہن کی گواہی سے برکت پائی ہے. یقیناً خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے، اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر معجزے کرے اور خداوند ہماری زندگی میں جلالی کام کرے، جیسے خدا نے اپنی بندی کی زندگی کے اندر کیا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی بندی کو ہیل کیا، مکمل شفا دی، اور آج خدا کی بندی خدا کی خدمت کر رہی ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم ہیں مبشر شرافت ہنی صاحب. تو آئیے ہم بھائی سے بات کریں گے. جی بھائی شرافت صاحب، آپ بتائیے کہ کس طرح خدا آپ سے خدمت لے رہا ہے اور کس طرح خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا. کیا شیئر کرنا چاہیں گے آج ہمارے نام؟ خدای عظیم و قادر ابو الفاج کے نام میں آپ سب کو سلام. دعا کرتے ہیں جو گھر میں روزانہ، دعا کرتے ہیں جو گھر میں روزانہ، در رحمت انہی پہ اس نے کھولا. آمین. میں چھوٹی ایج میں تھا، 18-19 سال کا تھا جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا. اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں بائبل ریڈنگ کروں. میں بائبل ریڈنگ کرتا تھا، اور بائبل کو میں نے ابھی تک میں نے 5 سے 7 مرتبہ میں نے ریڈ کر لیا ہے کمپلیٹ. اور ابھی بھی میں جاری ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے دعا میں گزاروں اور زیادہ بائبل کو ریڈ کروں. اور اسی طرح میں نے سیکھا ہے. یہ نہیں میں نے عزیزوں سیکھا کہ میں پڑھ لیا رکھ لیا. میں نے اس طرح خدا کے کلام کو سیکھا کہ آج ابھی خداوند کا شکر ہے کہ پرانے عہد نامہ کی جو آیت نئے عہد نامہ میں ہے وہ میں پڑھوں گا، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا یہ جو آیت ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے کون سی بک ہے اور کون سا ریفرنس ہے. تو یہ اس طرح میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، چاہے وہ شریعت کی کتاب ہے، انبیاء کرام کا صحیفہ ہے، مزامیر ہے. تو اسی طرح یہ میری جو اسٹڈی آج تک جاری ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس طرح محنت کر کے دوسروں کو جب بتاتا ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں میرے ساتھ، جو ہم خدمت ہیں، جب ایونجلزم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی ساتھ بتاتے ہیں. اسی طرح پھر میں نے اردو کو بھی سیکھا کہ درست اردو کو کس طرح ہم نے جو اس کی ادائیگی ہے، کس طرح اس کو اس کا جو الفاظوں کا جو ادائیگی ہے وہ کس طرح کرنے ہیں. پھر اس کے ساتھ مجھے شوق تھا شاعری کا، تو پھر میں نے شاعری کو آہستہ آہستہ سیکھا. میں نے کسی سے نہیں سیکھا میرے عزیزوں. میرا جو سکھانے والا وہ میرا خدا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. میں کسی جگہ نہیں گیا، نہ میں نے کسی سے سیکھا ہے. تو آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خدا، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا جو ایمان جوان ہے، آپ ایمان میں جوان ہیں، آپ کا ایمان بڑا ہے، تو آپ گھر بیٹھے ہی سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. بس ایک بات ہے کہ آپ کا جو لگاؤ ہے، جو آپ کے اندر جوش ہے خدا کے ساتھ، وہ آپ اس پہ ضرور رہیے. اسی طرح خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے ڈیفرنٹ ایریے میں، چرچز میں، اسٹوڈیوز میں، اس کے علاوہ پھر ولیجز میں. اور اسی طرح جہاں بھی خداوند موقع دیتا ہے خدمت کے لیے تو ہم ضرور جاتے ہیں، اور سارا جلال خداوند کے نام کو ہے. پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. بھائی شرافت صاحب، بہت زیادہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو آئیے ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو اپنی اس خوبصورت گفتگو کو. خدا کے خادموں کی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں. تو آئیے بریک کے بعد پھر ہم ملیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम। यकीनन आप ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें सुन रहे थे। खुदा की खादमा ने अपनी बड़ी खूबसूरत गवाही आपके साथ शेयर की। इसी तरह भाई शराफत ने आपके साथ अपनी गवाही शेयर की और अपनी खिदमत के बारे में बताया। तो इस वक्त हमारे साथ खुदा के खादिम मुबशर मुक़द्दस नज़ीर साहब हैं। तो आइए हम भाई मुक़द्दस से भी बात करेंगे और वो भी हमें बताएंगे कि किस तरह खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह खुदा की खिदमत वो कर रहे हैं। जी भाई मुक़द्दस नज़ीर साहब, आप क्या आज हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? मसीह के जलाली व बरकत नाम में आप सब की सलामती हो। सबसे पहले मैं फ़ज़ल टीवी का और उसकी टीम का और इमरान फ़ज़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मौका बख्शा कि हम खुदा की बातों को, उसके कलाम को आप सब की बरकत के लिए, ईमान के लिए शेयर कर सकें। तो मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं पत्तों की उस शहर से, उस विलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ की फ़ज़ा बहुत डेंजर है, और वहाँ की फ़ज़ा कुछ इस तरह से है कि वहाँ बहुत सारे डीमंस ही हैं और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जिनको खुदा ने रोशनी भी दी है, रोशनी के होने के बावजूद भी वो तरीकी में हैं और तरीकी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदा ने मुझे कुछ इस तरह चुना कि मैं नौजवानी की हालत में था और 10 ईयर में खुदा ने मुझे चुन लिया। और मेरे बाउजदाद जो कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ते थे, गैर मबूदों की खिदमत करते थे, उनके दिए जलाया करते थे। ज़बूर नवीस फरमाता है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही मेरी फैमिली के साथ, मेरे ख़ानदान के साथ, उस एरिया के लोगों के साथ था। तो जैसे खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने कहा कि बस तू तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो यकीनन ऐसा हुआ कि खुदा ने जब मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए चुना और मैंने बपतिस्मा लिया, खुदा के खादम अज़ीम पास्टर डैनियल रफ़ीक होकर साहब, जिनके वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मैंने खुदा की नजात को हासिल किया। और उसके बाद खुदा ने 2012 में मुझे लाहौर लेकर आया और मैं खुदा से दूर हो गया और गुनाह में गिर गया। ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदा हम सादक को फिर से उठा खड़ा करेगा। आमीन। और खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए फिर से उठा खड़ा किया और खुदा ने मुझे एक खूबसूरत रूहानी उस्ताद, भाई और दोस्त की शक्ल में पास्टर राशिद अता किए। जैसे खुदा के बंदा यशवा को रूहानी उस्ताद की ज़रूरत थी और खुदा ने उसको मूसा की सूरत में उस्ताद अता किया। तो इसी तरह खुदा ने मुझे अच्छी फैमिली दी, दोस्त दिए, रूहानी उस्ताद दिए, भाई दिए। जैसा कि मेरे साथ आज मौजूद है मेरे डैडी पास्टर सूबेदार अब्बास साहब और सिस्टर सोनिया और पास्टर राशिद जो इनके वालिद हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इनके वसीला से खुदा ने मुझे बहाल किया और मैं आज इनके साथ मिलकर खुदा के खेत में काम कर रहा हूँ। और मेरे भाई पास्टर राशिद मुझे भाइयों की तरह टीच करते हैं, गाइड करते हैं। इनके वसीला से खुदा ने मुझे जब बहाल किया तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम हुआ कि खुदा ने कहा कि अब टाइम आ पहुँचा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अब काम करना शुरू किया और बहाली अता किया कि मैं रात के पहर में उठकर रूह कुद्दस मुझे उठाता है कि उठ खुदा के साथ बात कर। खुदा मुझे रोया में मेरे साथ कलाम करता है, बातें करता है। और जब तक मैं खुदा के कलाम को, खुदा के साथ बात ना करूं तो मुझे एक बेचैनी रहती है। तो मेरे अजीज़ों, मैं कहना चाहूँगा कि आए उन गैर मबूदों के पीछे से हट जाएं जो आपकी ज़िंदगियों में गम हैं लेकर आते हैं, मुसीबतें लेकर आते हैं, मुश्किलातें लेकर आते हैं। उस मबूद के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए जिसके पास ज़िंदगी है, नजात है, खुशहाली है, सरफराजी है, बहाली है और ज़िंदगी की बातें हैं। गैर मबूदों के दियों को आप जलाना छोड़ देंगे तो मसीह का दिया जलाएंगे। आपकी ज़िंदगी में मसीह का दिया जलेगा उस पाक कुद्दस की आग के वसीला से जो वो अपने लोगों के, अपनी बेटियों और बेटों के बदनों में, उनके दिलों में लगा देता है, उनके ख़ानदानों में लगा देता है। तो दुनिया में जितनी भी आंधियाँ, तूफान, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो आग और वो दिए उस नाम के कभी भी बुझने नहीं पाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे ख़ानदान से, मेरी नस्लों से खुदा ने उन बीमारियों को, उन दियों को उस नजात के वसीला से
اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے ختم کیا، اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے خدا نے مجھے ایک اچھی فیملی عطا کی، اچھے ٹیچر عطا کیے، اچھے استاد عطا کیے، کہ خدا نے مجھے پھر سے بحال کیا، اور میں اپنی نوجوان نسل کو، پاکستان نسل کو، نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ان بری روشوں کو، ان بری راہوں کو چھوڑیں اور مسیح کی راہیں پنائیں جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ آئے ہم مل کر ملک پاکستان میں دوسری قوام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنی خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا ریوائول لے کر آئیں، جو ملک پاکستان کے لیے نہ کہ پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہو، مثال بنے کہ ملک پاکستان میں بھی خدا نے ایسے سورمے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ اور میرا Praise the Lord. ایمان کا ہے خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے، آج کی گواہیوں کے وسیلہ سے، غیر معبودوں کے دیوں سے اور بری راہوں سے، بری روشوں سے خدا نجات دلائے گا، اور ہم توبہ کریں گے اور خدا کی راہوں کو پنائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ٹیچر پاسٹر راشد اکثر مجھے سکھایا کرتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے تو یقیناً پاک کلام کی خدا ساری برکتیں آپ کو عطا کرے گا۔ تو میں اپنے چرچ کے ساتھ، اپنے پاسٹر کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ اور خدا مسیح کے ساتھ وفادار ہوں اور دل سے اس کا طالب ہوں، تو خدا نے مجھے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سرفرازی عطا کی ہے، بحالی عطا کی ہے، تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی ایمان کے ساتھ، اسی گواہی کے ساتھ آئیں، ہم خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو ملک پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں۔ خدا Praise اس the گواہی کے Lord. وسیلہ سے آپ کو باعث سے برکت دے، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے بھائی مقدس صاحب، اور زیادہ خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے۔ تو اسی طرح ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر صوبیدار عباس مسیح صاحب موجود ہیں۔ آئیے اب ہم خدا کے خادم کو دعوت دیں گے خدا کے کلام کے لیے، اور جو بھی خدا نے آج ان کے دل میں کلام رکھا ہے، جو بھی خوبصورت باتیں خدا نے اپنے خادم کے دل میں ڈالی ہیں، آئیے ہم ان کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ جی پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور آج جو بھی خدا نے کلام کی خدمت آپ کو دی ہے، آپ کے دل میں خدا نے جو کلام کی باتیں ڈالی ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آمین۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاش صاحب کا، اور اس کے بعد پھر فضل ٹی وی کا اور ساری ٹیم کا، اور فضل ٹی وی کے بانی پاسٹر عمران فضل اور خدا کی خادمہ بیٹی میوش کا، جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ہم ان کے ساتھ مل کر خدا کے حضور اپنی گواہیوں کو پیش کر سکیں اور خدا کے کلام کی خوشخبری کو، خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام جس طرح پاکستان نے بتایا ہے پاسٹر صوبیدار عباس مسیح ہے، اور میں پاسٹر ہارون بٹی کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور میں جس طرح انہوں نے یہ بتایا پاکستان آرمی میں بھرتی ہونے کا مجھے بہت شوق تھا، اور جب سے میں نے خداوند میں زندگی گزارنا شروع کی، توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو خدمت کا میرا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج میں نے اپنی کلر سروس پوری کی ہے کیٹیگری اے طور پر اور میڈیکل فٹ حالت میں، اور اب خدا کے کام کو بڑے بوجھ کے ساتھ، بڑے دل سے خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو باتیں تھیں اپنی، خدا کے کلام میں سے آج ہم مسیح کی آمد کے تعلق سے تھوڑا سیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمارے پاس کسی نے آنا ہوتا ہے، کسی کی آمد ہوتی ہے، کسی بہن بھائی کی یا کسی خدا کے خادم کی، جب ہمارے گھر میں آنے کی ہمیں کہتا ہے اور ہم ان کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم نے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو خوب تیار کرتے ہیں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے جب ہمارا خالق خداوند مالک منچی یسوع مسیح ناصری جو مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہماری مدد اور شفاعت کے لیے آج بھی آسمان پر زندہ ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے جلد آ رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے آج اور ان کی آمد کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا۔ یہ اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی 10 آیت سے 11 آیت تک، 10 اور 11 دو آیتیں خدا کے کلام میں سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے،
اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یہاں پر جو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور وہ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ان کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، تو وہ جواب کے طور پر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی یسوع جس کو آپ کے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، جس طرح اٹھا لیا گیا ہے اسی طرح پھر اس کو کیا کرو گے؟ آسمان پر سے آتے دیکھو گے۔ یہ خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتابوں میں لکھا ملتا ہے، اور یسوع مسیح اپنی آمد کے تعلق سے خود مجھے اور آپ کو اس کے تعلق سے سکھا رہے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل کے 21 باب کی 8 آیت میں پھر 25 آیت میں ہمیں لکھا ملتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 24 باب ہے، اس کی 4 آیت میں ہمیں لکھا ملتا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یسوع مسیح میرے عزیزو خود اپنی زبان مبارکہ سے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کے 21 باب کی 8 آیت پر ہم آئیں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ملتا ہے، اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ یسوع مسیح ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں ان ساری باتوں کے تعلق سے جو اس زمین پر، اس دنیا پر میرے اور آپ کے درمیان، جس دنیا میں ہم بستے ہیں، ان لوگوں کے درمیان ہونے والی ہیں، ان ساری باتوں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا، پھر متی کی انجیل کے 24 باب کی 30 اور 31 آیت میں ہمیں وہ سکھا رہے ہیں، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یسوع مسیح یہ خود ساری باتیں، ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ہمیں ایک یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے ایک مثال ملتی ہے، جو متی کی انجیل کے 25 باب میں ہمیں ملتی ہے۔ پہلی آیت سے لکھا، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں، مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ
बंद हो गया। सो ये 2-3 हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं, आपके सामने पढ़े हैं। इन सारी बातों में हमें मसीह की आमद के तलक से बहुत ख़बरदार किया जा रहा है, बहुत सारी बातें सिखाई जा रही हैं, और ये मैंने इसलिए पढ़कर आपको बता दी हैं कि अगर मेरे देखने वालों ने इसके ऊपर गौर किया हो तो इनमें से हमें 7 बातें मिलती हैं जो इस तलक से हमें सिखाती हैं, जो हमें मसीह के आने के लिए तैयार रहने के लिए हमें सिखा रही हैं। सो उनको मैं थोड़े लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करूँगा। सो मेरे जो याद रखें इस बात को। नंबर 1 पर इस सारे हवाला जात में जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, मुझे और आपको यीशु मसीह खबरदार कर रहे हैं। नंबर 1 पर लिखा है कि हम खबरदार हूँ, चुकन्ने हूँ। यीशु मसीह हमें खबरदार कर रहे हैं। नंबर 1, अपनी आमद से पहले हमें वो खबरदार कर रहे हैं कि आपने हर दाएं बाएं वाली कूतों से, ताकतों से, चीज़ों से होशियार रहना है। नंबर 2 पर वो ये हमें सिखा रहे हैं कि आप बरगजीदा हों। जब आप बरगजीदा होंगे तो फिर कोई चीज़ आपके पास आपको छू नहीं सकती। नंबर 3 पर वो हमें सिखा रहे हैं, इन सारी बातों में आपने पढ़ा है खुदा के कलाम में कि जागते रहें, और लिखा है जागते रहो और दुआ करते रहो। जब आप जागते रहेंगे, आपने इस मिसाल में सीखा है, तो फिर आप जो है दुश्मन को पकड़ सकते हैं। नंबर 4 पर हमें लिखा मिलता है कि दुआ करते रहो, और बाइबल हमें सिखाती है कि दुआ करते रहना हमें चाहिए। और नंबर 6 पर है मोहब्बत से भरे रहें। ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है मेरे और आपके लिए। जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हर शख्स हमारी तरफ खींचा चला आएगा। जब हम किसी से नफ़रत करेंगे या किसी को अच्छी निगाह से ना देखेंगे तो फिर उसको नज़दीक लाना, निजात की खुशखबरी उस तक पहुँचाना, मसीह की आमद की ख़बर उसको देना, मसीह की आमद की खुशखबरी उस तक पहुँचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7 पर हमें ये लिखा मिलता है कि हिम्मत ना हारो। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें बाइबल सिखा रही है कमर बंदी रहे, हिम्मत ना हारो, हिम्मत से काम लो। तो जब हम हिम्मत करेंगे तो फिर हम उन 5 कुंवारियों की तरह उसमें शामिल हो जाएंगे। और ये 7 बातें जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ये उन 5 कुंवारियों में पाई जाती थी जो शादी के साथ, दुल्हा के साथ, यीशु मसीह के साथ जो है वो शामिल हो गई। और मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इन सारी 7 बातों को अपना लीजिए और यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और हर ऐसी बात से बच जाइए जो आपको मसीह की मोहब्बत से दूर करती है, दुआ के तलक से आपको दुआ से हटाती है, बरगजीदगी से हटाती है। और यीशु मसीह इसीलिए मुझे और आपको इस तलक से ख़बरदार कर रहे हैं। और मेरी आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मिलती हैं। हमारा जब दूल्हा आने वाला है तो एक बंदे ने सवाल किया कि जी जब यीशु मसीह दुनिया पर आएंगे तो उस वक़्त हमारी उम्र क्या होगी? बूढ़े हैं, जवान हैं, और सारी चीज़ें हमें ज़मीन पर मिलती हैं। तो खुदा के कलाम इस रहनुमाई के मुताबिक मैंने कहा जी इसके बारे में कुछ बताएंगे, सोच समझ कर स्टडी करेंगे, उसके बाद बताएंगे। उसने कहा जी नहीं, उस वक़्त वो सब जवान होंगे, दूल्हा की मानद होंगे। जब दूल्हा लेने के लिए आएगा तो दुल्हन जो है वो जवान होगी। हम सब भी जब हमारा मसीहा हमें लेने के लिए आएगा तो उस वक्त हम सब जवान होंगे। तो मेरे अजीज़ हो, हम सब अपने आप को खुदावंद में मजबूत समझिए और जवान समझिए और उसके हजूर अपने आप को पेश कीजिए। वो हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से और इन सारी बातों के वसीला से बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में आपने शेयर किया। तो यकीनन नाज़रीन, हमें अब अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे खुदा के खादिम ने बताया कि अपने आप को चुकन्ना रखने की ज़रूरत है। अब वक्त जो है वो बहुत करीब है। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम कहते हैं कि हम तो बचपन से लेकर शायद अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन अजीज़ों, जैसे खुदा के खादिम ने शेयर किया कि अब वो वक्त जो है वो बहुत करीब है कि दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। तो इसलिए हमें अपने आप को उसकी बादशाही में तैयार करना है, उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने कलाम की खिदमत से मामूर करे। तो आइए हम सब दुआ करेंगे मिलकर, सब खादिम मिलकर आप सब के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
آج کی اس خوبصورت بلیسنگ کے لیے جو کلام کے وسیلہ سے خدا تو نے ہمیں دی ہے. خدا تیرے خادم کے لیے، خدا پاک خدا پاسٹر صوبیدار عباس مسیح صاحب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تیرے خادم کی ساری خدمت کے لیے برکت چاہتے ہیں. تیرے خادم کے گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے برکت چاہتے ہیں. تو اور زیادہ اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کر خداوند، اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے. اسی طرح خداوند تیری بندی کے لیے، پیاری بہن مبشرہ سونیا ماجد کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند. اسی طرح بھائی خدا پاک خدا مبشر مقدس نذیر کے لیے، اور اسی طرح خداوند تیرے بندہ مبشر شرافت ہنی کے لیے، ان تمام تیرے خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جنہوں نے آج گریس فار آل پروگرام میں بڑی خوبصورت باتیں کلام کی شیئر کی. ایمان ہے کہ خداوند نے ان ساری خوبصورت بابرکت باتوں سے اپنے لوگوں کو برکت دی ہے. تو اس وقت جتنے بھی فضل ٹی وی پر خداوند دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو اس کی ہر طرح کی بیماری، کمزوری تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے. آج ہم پوری بیماریوں کی لسٹ کو، ایک ایک نام کو خداوند تیرے آگے رکھتے ہیں. خداوند ہر ایک بیماری تیرے بیٹے یسوع کے نام میں زندگیوں کے اندر سے، گھرانوں کے اندر سے یسوع کے نام سے جاتی رہیں. ہر طرح کی خدا پاک خدا غربت گھروں کے اندر سے جاتی رہے. خوشحالی آئے، ترقی آئے، پروسپیرٹی لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. جن کے پاس اپنے گھر نہیں ان کو گھر مہیا کر، جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ جاب حاصل کریں خداوند. اور خداوند جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، جن کو بدروہیں تنگ کرتی ہیں، وہ بھی تیرے یسوع نام میں آزاد ہو جائیں. اور آج ہر ایک درخواست تیرے لوگوں کی جو بھی لے کر آج خداوند اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایک کو چھو اور ان کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر، معجزات کر، تاکہ تیرے پیارے تیرے نام کی گواہی دیں. اور آج کے سارے پروگرام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، تیری خادمہ کے لیے، اور اسی طرح خداوند ساری فضل ٹی وی کی ٹیم کے لیے، خداوند ہارویسٹ گاسپل چرچ منسٹریز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے تمام چرچز کے لیے، تمام منسٹریز کے لیے، تمام ڈینومینیشنز کے لیے، اور اسی طرح جتنے بھی اور دوسرے کرسچن ٹیلی ویژن کام کر رہے ہیں ملک پاکستان میں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے خداوند سارے اداروں کے لیے، پاکستان کی خداوند آرمی کے لیے، اور باقی سارے انٹیلیجنس اداروں کے لیے، اور دوسری ساری خداوند سیکیورٹی فورسز کے لیے، اور خداوند ساری خداوند جتنی بھی پاکستان کی ہماری افواج ہیں، خداوند ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور تیرا پاک روح پاکستان پر ٹھہرا رہے، اور تیرے روح القدس کی آگ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیری رکھے، تاکہ ابلیس کا کوئی بھی منصوبہ ملک پاکستان کے خلاف کام نہ کرے. اور خاص طور پر خدا ملک پاکستان کے اندر سے، اور نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کی وبا تیرے پاک روح کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائے، تاکہ ہر طرف پوری دنیا میں آزادی سے تیری انجیل کا کام بھی خدا اسی طرح جاری و ساری رہے، اور تیرے نام کو جلال ملے. آج کے سارے پروگرام کا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے نام میں، آمین. پریز دا لارڈ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. خداوند آپ سب کو اور زیادہ برکت دے، اور ہم خدا کے خادموں کا شکریہ ادا کریں گے. آج گریس فار آل پروگرام میں ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں شیئر کی، خدا کا کلام شیئر کیا. تو جی پاسٹر صاحب آپ کے ہم شکر گزار ہیں. پاسٹر صوبیدار عباس مسیح صاحب آپ کو خداوند اور برکت دے، اور آپ کا شکریہ گریس فار آل پروگرام میں آنے کا. اسی طرح خدا کی خادمہ کا مبشرہ سونیا ماجد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سسٹر جی خداوند آپ کو برکت دے. اور اسی طرح خدا کے خادم مبشر مقدس نذیر صاحب آپ کا بھی شکریہ آج پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی طرح خدا کے بندہ مبشر شرافت ہنی صاحب آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. تو اسی طرح ناظرین آپ سب کا بھی شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. ملیں گے آپ سے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح میں خوب برکت پائیں، اس میں ترقی کریں. گاڈ بلیس یو آل. اور آخر میں ہم مل کر پاکستان کے لیے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد.